We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. امریکہ ایران مذاکرات کسی ڈیل تک نہ پہنچ سکے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کسی ڈیل کا اعلان کیے بغیر وطن واپس روانہ ہو گئے. جے ڈی وینس نے میڈیا بریفنگ میں بتایا ایران نے ہماری شرائط قبول نہیں کی اس لیے واپس جا رہے ہیں. معاہدہ نہ ہونا امریکہ کے لیے اتنی بری خبر نہیں جتنی ایران کے لیے ہے. ایران نے امریکی شرائط قبول کرنے سے انکار کیا. ہم نے ایک حتمی اور بہترین آفر پیش کی, دیکھتے ہیں ایران قبول کرتا ہے یا نہیں. اپنی ریڈ لائن بتا دی ہے. ایران یقین دہانی کرائے ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا. مذاکرات کے دوران صدر ٹرمپ سے رابطے میں رہے. Say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر. کہا وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتے ہیں, دونوں نے حیرت انگیز کام کیا. امریکہ ایران اختلافات دور کرانے کی کوشش کی. وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین میزبانی کی. سفارتکاری کا راستہ بند نہیں کیا. امریکہ غیر قانونی مطالبات سے گریز کرے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا مذاکرات میں متعدد نکات پر اتفاق ہوا. 2-3 اہم نکات پر اختلاف رائے کے باعث جامع معاہدہ نہ ہو سکا. مذاکرات بد اعتمادی کے ماحول میں شروع ہوئے تھے اور ایک نشست میں معاہدہ طے پانے کا امکان کم تھا. مذاکرات میں آبنۂ ہرمز جیسے کچھ نئے معاملات بھی شامل کر دیے گئے. ایران پاکستان اور خطے کے دیگر دوستوں کے درمیان رابطے اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا. سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ قومی مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے. اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار امریکہ کی جانب سے سنجیدگی اور نیک نیتی پر ہے. Let me begin by expressing deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. امریکہ اور ایران کا شکریہ, ہماری درخواست پر مثبت رد عمل دیا. نائب وزیر اعظم ساگدار نے میڈیا بریفنگ میں بتایا دونوں ممالک کا شکر گزار ہوں. امید ہے فریقین مذاکرات جاری رکھیں گے, جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھیں گے. اسحاق نے مزید کہا پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا. امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے کے لیے سہولت کاری جاری رکھے گا. In very deep negotiations with Iran. In addition to that, we're negotiating whether we make a deal or not. Makes no difference. Well, if China does that, China's going to have big problems. چین نے ایران کو ہتھیار بھیجے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. صدر ٹرمپ کا چین کی جانب سے ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی سے متعلق سوال پر جواب. میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ایران کو جنگ میں شکست دے چکے ہیں. ایران کی فضائیہ نیوی کو شکست دی, قیادت کو ختم کر دیا. ایران نے آبنۂ ہرمز میں کچھ سرنگیں بچھائی تھیں, بارودی سرنگوں کی صفائی کر رہے ہیں. آبنۂ ہرمز میں 28 بارودی سرنگوں والی کشتیوں کو ڈبو دیا. اب ہم چاہتے ہیں آبنۂ ہرمز کھل جائے, حالانکہ ہم استعمال بھی نہیں کرتے. دوسرے ممالک ڈرتے ہیں, کمزور ہیں, یا کوئی اور مسئلہ ہے معلوم نہیں. بیشتر ملک امریکہ ایران بات چیت کے حامی. افسوس کچھ قوتیں امن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں. اسلام آباد مذاکرات اور مشرق وسطیٰ صورتحال پر روسی وزارت خارجہ کے بیان. اعلامیہ میں کہا گیا ایران پر جارحیت کرنے والے اسے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. حقائق مسخ نہ کریں. 28 فروری تک یہ آبی گزرگاہ فعال تھی. تباہ کن تنازع کے بنیادی اسباب کا تدارک اس مرحلے پر بنیادی مقصد ہونا چاہیے.
امریکہ اور اسرائیل کی شروع کردہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی آپ نے ہرمز سے اپنے 2 بحری جہازوں کے گزرنے کی تصدیق۔ سینٹ کام کے مطابق یو ایس ایس فرینکی پیٹرسن اور یو ایس ایس مائیکل مرفی نے آپ نے ہرمز عبور کیا۔ بحری جہازوں کا گزرنا آپ نے ہرمز کو مائن سے پاک کرنے کے مشن کا حصہ ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے آپ نے ہرمز سے متعلق سینٹ کام کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے آپ نے ہرمز سے کوئی امریکی بحری جہاز نہیں گزرے۔ آپ نے ہرمز سے بحری جہازوں کے گزرنے سے متعلق فیصلہ ایرانی افواج کرتی ہے۔ مسیحوں کے روحانی پیشوا پاپلیو کے ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کی مذمت کرتے ہیں۔ طاقت کا مظاہرہ اور جنگ اب بند ہونی چاہیے۔ خود پرستی بہت ہو چکی، امن کا راستہ اپنایا جائے۔ طاقت کا نشہ موجودہ عالمی تنازع کی بڑی وجہ ہے۔ دنیا کو اس وقت جنگ کی نہیں بلکہ امن کی ضرورت ہے۔ مذہبی لبادے میں جنگ کا جواز پیش کرنا ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ کا لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگی جرائم پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کی متعدد ایجنسیوں کا اسرائیلی جنگی جرائم پر جواب دہی کا مطالبہ۔ یو این ایجنسی کا کہنا ہے عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں سے پریشان ہیں۔ ہم لبنان میں شہریوں پر تمام حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عالمی قوانین کی تمام خلاف ورزیوں پر احتساب ہونا چاہیے۔ آج جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے اسلام آباد میں، ایران کی ایک پرنسپل پالیسی ہے، سفارتکاری کے ساتھ حل ہو رہا ہے تو ہم اس کو ہمیشہ ویلکم کرتے آ رہے ہیں، جس طرح ہم نے کبھی جنگ کا ویلکم نہیں کیا۔ غیر ملکی صحافی بھی اسلام آباد مذاکرات سے پر امید۔ ایرانی صحافی مجید ہاشمی اور افضل رضا کہتے ہیں ایران جنگ نہیں چاہتا، ہمیشہ مذاکرات کی حمایت کی۔ اسپین کی صحافی نے کہا ایران امریکہ کو مذاکرات پر آمادہ کر کے پاکستان نے کمال کر دکھایا۔ ہم ثالثی کے لیے قطر، عمان اور ترکیے کا نام سنتے تھے، پاکستان اب ثالثی کرنے والوں میں نئے پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی صحافیوں کو پاکستانی کھانے بھی بھا گئے۔ ترک صحافی کو پاکستان کی بریانی بہت پسند آئی، کہا استنبول میں تو بریانی کے نام پر کچھ اور ہی کھا رہے تھے، بریانی کا اصل ذائقہ یہاں آ کر معلوم ہوا۔ I think not only the people of Pakistan, the people of the entire world are looking with cautious optimism to the talks that are starting to take place in Islamabad. We hope that this ceasefire now is built upon towards a more lasting. ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، تنازع کا دیر پا حل نکالنا ہوگا ورنہ پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے پر چین اور خلیجی ملکوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ آج پاکستان کے لیے فخر کا دن ہے، ملک عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ مریم نواز کا ایکس پر پیغام، لکھا وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملک کا وقار بحال کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قومی قیادت کی کاوشوں نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پاکستان کا عالمی اسٹیج پر صف اول میں ہونا قیادت پر بھرپور اعتماد کا مظہر ہے۔ سابق امریکی سفارتکار نے پاکستان سے حسد میں مبتلا بھارتی اینکر کو لائیو شو میں شٹ اپ کال دے دی، اسکول کا بچہ قرار دیا۔ پاکستان میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سیکیورٹی پر احمقانہ سوال کرنے پر بھارتی اینکر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل محفوظ ہیں، یہ زندگیوں، روزگار اور مہنگے پیٹرول کا معاملہ ہے۔ بھارتی میڈیا کا اس نازک معاملے کو بھارت پاکستان تنازع میں تبدیل کرنا افسوسناک ہے۔ میں بھارتی میڈیا کو اس کے شرمناک رویے پر بطور سزا 30 منٹ کے لیے کمرے میں بند کرنا چاہوں گا۔ بھارتی میڈیا کو بیکار بحث اور مباحثے میں الجھنے کے بجائے جنگ بندی کو سراہنا چاہیے۔ ایرانی مذاکراتی وفد کو پاکستان لانے والے ایرانی طیارے کو مینا 168 کا نام دیا گیا ہے۔ خصوصی پرواز میں ایرانی وفد اپنے ہمراہ معصوم بچوں کی یادیں لے کر آیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے طیارے کے اندر کی تصویر ایکس پر شیئر کی، جس میں طیارے کی نشستوں پر
میناب اسکول میں شہید بچوں کی تصاویر، خون آلود جلے ہوئے اسکول بیگ اور جوتے رکھے تھے۔ باقر قالیباف نے لکھا، اس پرواز میں یہ میرے ساتھی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سینٹرل بینک کی ایران کے گورنر کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار مذاکرات کا تسلسل برقرار رکھنے پر زور۔ ایران اور پاکستان میں معاشی اور مالیاتی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق، دونوں ملکوں کا علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ کی پاکستانی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ روانہ، ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ نغمے کے بول میں کہا گیا، پاکستان نے دل لے لیا، امن اور صلح کا دیا جلا دیا۔ شکریہ فیلڈ مارشل، تمہاری قیادت کو سلام ہو۔ شکریہ وزیر اعظم، صلح کے لیے ہر کوشش پر سلام۔ ہم ایران والے کہتے ہیں، تم صلح اور انسانیت کے لیے روشنی ہو۔ پاکستان ایران ٹرانزٹ کوریڈور کا آغاز، تاشقند کے لیے پہلی برآمدی کھیپ روانہ۔ پاکستان نے علاقائی تجارتی روابط کے فروغ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پہلی کھیپ میں ریفریجریٹڈ ٹرکوں کے ذریعے گوشت تاشقند روانہ کیا گیا۔ کھیپ گبت کے راستے رمضان بارڈر سے ایران اور پھر وسطی ایشیا پہنچے گی۔ آف ڈاک ٹرمینل پر افتتاحی تقریب، کسٹمز حکام نے کہا، ٹرانزٹ کوریڈور سے برآمدات کے لیے متبادل اور مؤثر راستہ فراہم ہوگا۔ تفتان، رمضان، سست اور گوادر کو TIR ٹرانزٹ کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملوں سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ جنگ بندی کے بعد حملوں میں شہادتوں کی تعداد 364 سے بڑھ گئی، 1100 سے زائد زخمی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری نہ رک سکی، تازہ حملوں میں مزید 10 لبنانی شہید۔ لبنان اور اسرائیل نے امریکی وزارت خارجہ میں مذاکرات پر اتفاق کر لیا۔ منگل کو جنگ بندی اور مذاکرات کے آغاز کی تاریخ پر بات ہوگی۔ لبنانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور امریکہ کا دورہ مؤخر کر دیا۔ لبنانی وزیر اعظم کا کہنا ہے، داخلی صورتحال کے باعث دورہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عوام کی سلامتی اور اتحاد اولین ترجیح ہے۔ اقوام متحدہ کا لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگی جرائم پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کی متعدد ایجنسیوں کا اسرائیلی جنگی جرائم پر جواب دہی کا مطالبہ۔ UN ایجنسی کا کہنا ہے، عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں سے پریشان ہیں۔ ہم لبنان میں شہریوں پر تمام حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عالمی قوانین کی تمام خلاف ورزیوں پر احتساب ہونا چاہیے۔ گیس کی قلت کے بعد سوئی سدرن کا صنعتوں کو 24 گھنٹے کے لیے گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان۔ صنعتوں کو آج صبح 8 بجے سے پیر کی صبح 8 بجے تک گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے، سوئی سدرن کو RLNG کی سپلائی زیرو ہو گئی ہے۔ صنعتی صارفین اور کیپٹو پاور پلانٹس کو سپلائی معطل رہے گی۔ سندھ ڈربی حیدرآباد کنگز مین کے نام، کراچی کنگز کے خلاف HBL PSL کی تاریخ کی پہلی کامیابی سمیٹ لی۔ 189 رنز کا ہدف 5 گیند پہلے 6 وکٹ پر حاصل کیا۔ حسان خان کے 16 گیندوں پر میچ وننگ 33 رنز۔ عرفان نیازی 29 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ معاذ صداقت نے بھی 37 رنز کا حصہ ڈالا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں کراچی کنگز نے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 188 رنز جوڑے۔ 7 بیگ کی پہلی 50، معین علی کے جارحانہ 44 رنز رائے گاں گئے۔ میگا ایونٹ میں آج حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ناقابل شکست پشاور زلمی کی لگاتار تیسری فتح۔ HBL PSL 11 کے پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ لاہور کو 76 رن سے آؤٹ کلاس کیا۔ قلندرز 174 رنز کے تعاقب میں 97 رنز پر ڈھیر۔ 7 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ مائیکل بریسویل اور سفیان مقیم کی 3-3، ناہید رانا کی 2 وکٹیں۔ پشاور نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 173 رنز جوڑے۔
مینڈس نے 74, بابر نے 43 رنز بنائے. بابر PSL کی تاریخ میں 4000 رنز بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے.